السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان حبیبة بنت جہش شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم۔ وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 120 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ان حبیبۃ بنت جہش شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم، کہ حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کی شکایت کی۔ شکا یشکو معنی ہوتا شکایت کرنا۔ شکایت کرنا مطلب اپنی مجبوری پریشانی بیان کرنا۔ شکا یشکو شکایت بیان کرنا۔ شکت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ شکت الی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ الدم، دم مانے خون، یہاں دم سے مراد استحاضے کا خون ہے، یعنی حیض کے خون کے بعد جو بیماری کا خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، وہی خون یہاں پہ مراد ہے۔ شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ خون کی شکایت کی، یعنی ان کو یہ بیماری لاحق ہوئی تھی، جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا تھا۔ جہش کے تینوں بیٹیوں کو یہ پرابلم تھا، حمنہ بنت جہش، ام حبیبہ بنت جہش اور زینب بنت جہش۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبد الرحمن بن عوف کے نکاح میں تھی، یعنی ان کی بیوی تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عبد الرحمن بن عوف کی زوجیت میں تھی، اور انہیں یہ مرض استحاضے کا 7 سال لگاتار رہا۔ 44 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سن 44 ہجری میں وفات ہوئی۔ تو جہش کی 3 بیٹیاں تھیں اور تینوں کو یہی شکایت تھی۔ ایک تو ام المومنین حضرت زینب بنت جہش ہیں، اور دوسری حمنہ بنت جہش، اور تیسری آج جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں ام حبیبہ بنت جہش۔ فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي تم رکو، تم ٹھہرو، امكثي تم ٹھہرو، تم رکو، مطلب رکو کس چیز سے؟
وہ بیان نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اشارہ واضح ہے، یعنی عورت سمجھتی ہے تم رکو ٹھہرو، مطلب نماز روزہ اور دیگر عبادات سے پرہیز کرو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. قدر ما كانت تحبسك حیدتك، قدر ما كانت تحبسك حیدتك، قدر مانے جتنا کے، جب تک کی، قدر ما جب تک کی، تحبسك تمہیں روک دے، تمہیں روک دے. حبسہ یحبسو مانے ہوتا ہے روکنا. تحبسک تم کو روک دے، قدر ما تحبسک جتنا تمہیں روک دے، حیضتک تمہارا حیض کا خون، یعنی جتنے روز تک حیض کا خون آئے اتنا تم رکی رہو، مطلب نماز روزہ یہ ساری عبادات سے دور رہو. کیونکہ حائضہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی، صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گی، مسجد میں نہیں بیٹھے گی اور نہ اعتکاف کرے گی، اور اسی طرح سے وہ مصحف ہاتھ میں نہیں لے گی. اسی کو آپ نے کہا امکسی قدر ما کانت تحبسک حیضتک، تم ٹھہری رہو، رکو، یعنی چھوڑ دو نماز روزہ، تم چھوڑ دو. قدر ما کانت تحبسک حیضتک، جب تک تمہارا حیض تم کو روکے رکھے. الحمدللہ. یعنی حیض کے ایام میں، ماہواری کے ایام میں نماز روزہ عورتوں کو چھوڑنا ہوتا ہے. وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جتنا حیض تم کو روکے رکھے اتنا ہی تم نماز روزہ چھوڑ دو. امکسی قدر ما کانت تحبسک حیضتک، تمہارا خون یعنی حیض کا خون جس قدر آئے، جتنا دن تک آئے، تم کو حیض روکے رکھے، نماز روزے سے تم بھی دور رہو، چھوڑ دو. ثم اغتسلی، پھر تم غسل کرو. اغتسلی کا معنی ہوگا تم غسل کرو، پھر تم غسل کرو. کیونکہ جب خون بند ہو جاتا ہے، حیض کا خون جیسے بند ہوگا، ماہواری کا خون جیسے بند ہوگا، عورت پر غسل کرنا فرض ہو گیا، غسل کرنا واجب ہو گیا. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اغتسلی، پھر تم غسل کرو، یعنی حیض کا غسل کرنا یہ فرض ہے. حیض کے خون کے بند ہونے پر عورت کو نہانا واجب اور فرض ہے. وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، تغتسل غسل کرنا، لکل صلاۃ ہر نماز کے لیے، کل منے ہر، صلاۃ منے نماز. وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی. وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ، اور وہ غسل کرتی تھی، لِكُلِّ صَلَاةٍ ہر نماز کے لیے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اپنا ذاتی عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی تھی ان کو کہ ہر نماز کے لیے غسل کریں. تو یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، ان کا یہ اپنا ذاتی عمل تھا. اگر وہ غسل کی طاقت رکھتی ہیں غسل کریں، لیکن یہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ استحاضے کا جو خون ہے یہ طہر کی مدت میں ہے، یہ ناپاکی کے ایام میں نہیں ہے. استحاضے کی حالت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی، تو پھر سے غسل کیوں کرنا؟ غسل کرنا اس پر مسنون ہے،
تاکہ صفائی ستھرائی رہے، تاکہ صفائی ستھرائی. اب ظاہر سی بات ہے عورت کی شرمگاہ سے خون آ رہا ہے، اور خون ہم سمجھتے ہی ہیں کہ وہ گندی چیز ہے. تو صفائی ستھرائی کے لیے غسل تھا، لیکن یہ غسل واجب نہیں ہے. وکانت تغتسل لکل صلاۃ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، اجتہاد ہے. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 5 مرتبہ غسل کی تعلیم نہیں دی ہے. ہاں یہ تعلیم آپ نے ضرور دی ہے کہ عورت اگر چاہے تو وہ 2 نمازوں کو جمع کر لے اور ایک غسل کر لے. اور یہ بھی غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار ہے، یہ مستحب ہے، یہ مسنون ہے، یہ بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ضروری کب ہے؟ حیض کا خون جیسے بند ہوگا تو وہ غسل کرنا فرض ہو گیا. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے. وفی روایت البخاری، اور بخاری کی جو روایت میں لفظ ہے، کہا وتوضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو بناؤ. وتوضئی، اور تم وضو بناؤ. وتوضئی، تم وضو بناؤ. لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے. یعنی یہ تعلیم آپ نے دی کہ ہر نماز کے لیے وضو بناؤ تاکہ صفائی ستھرائی کا خیال رہے. کیونکہ عورت یا کسی بھی شخص کی شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کو خون کی شکایت ہے، تو ظاہر ان کو خون آئے گا. تو ایک نماز سے، ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھے. ایک وقت کی جو نماز ہے وہ ایک نماز پڑھے. دوسرے وقت کی نماز کے لیے ان کو نیا وضو بنانا پڑے گا. آپ نے کہا وتوضئی لکل صلاۃ، بخاری کی جو الفاظ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو بناؤ. وتوضئی، تم وضو بناؤ، لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے. وہی لابی داؤد وغیرہ من وجہ آخر، اور یہی روایت یعنی وتوضئی لکل صلاۃ کہتے ہیں ابو داؤد کی، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے بیان کیا ہے من وجہ آخر، دوسرے طریقے سے، دوسرے انداز سے. خلاصے کلام یہ ہوا کہ مستحاضہ عورت جس کو بیماری کا خون آتا ہے، حیض کے خون کے بعد مزید خون رہتا ہے، تو وہ عورت اگر وہ ممیزہ ہے، یعنی تمیز کر لیتی کہ یعنی حیض ہے اور یہ بیماری کا ہے، تو فرق کر لیتی ہے، بہت اچھی بات ہے. تو جو اس کے حیض کے ایام ہیں وہ شمار کرے گی، اس میں روزہ نماز نہیں کرے گی. جب اس کا وہ حیض کا خون بند ہو گیا تب وہ غسل کرے گی. اب اس کے بعد جو بیماری کا خون آ رہا ہے وہ مستحاضے کا ہے، استحاضے کا ہے، اس میں وہ روزہ نماز کی پابندی کرے گی. البتہ اس میں جو تعلیم ہے استحاضے والی عورت کو کہ وہ ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو بنائے، ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو بنائے. یا اگر وہ چاہے 2 نمازوں کو جمع کرنا چاہے، ظہر اثر کو ایک ساتھ پڑھ لے، ایک غسل کر لے، یہ بھی اچھی بات ہے. مغرب عشاء ایک ساتھ ادا کر لے اور ایک غسل کر لے. لیکن یہ غسل جو کر لے، یہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ غسل کرنا مسنون ہے، بہتر ہے، اچھا ہے. یہ عورت کی طبیعت اور اس کے مزاج پر موقوف ہے کہ وہ طاقت رکھتی ہے، موسم کیسا ہے، اس کی جسمانی حیت کیسی ہے، کیا وہ غسل کر سکتی ہے، تو یہ اختیار ہے. دیکھیے ہمارا دین کتنا صاف ستھرا ہے، اور پاکی، صفائی، نظافت، طہارت کی کتنی جامع تعلیم دے رہا ہے. مزید یہ کہ اس میں کتنی سہولت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، شریعت نے دی ہے، اسلام نے پیش کیا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دوبارہ دیکھیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام حبیبہ بنت جحش شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے متعلق شکایت کی. یعنی ان کو جو استحاضے کا خون آتا تھا، بہت زیادہ خون آتا تھا، اسی کی شکایت کی. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اپنی تکلیف، اپنا درد بیان کیا. فقال امکثی قدر ما كانت تحبسک حیضتک، جتنا وقت تک، جتنے دن تک تمہارا حیض تم کے روکے رکھے تم اتنا روکے رکھو، مطلب نماز روزہ مت پڑھو. ثم اغتسلی، پھر تم کیا کرو، غسل کرو.
حیض کے خون کے بعد تم غسل کرو، یہ غسل کرنا واجب ہے۔ اور غسل کا طریقہ وہی ہے جو اس سے پہلے باب الغسل میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ کیسے غسل کیا جائے گا۔ مختصراً بتلا دوں کہ پہلے پاکی کی نیت کریں، اپنے شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھلیں، گندگی صاف کریں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو صاف کریں، پھر وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد اپنے بال کی جڑ میں پانی پہنچائیں اور پھر پورے جسم سے پانی بہا لیں۔ چاہے تو پیر کو وضو میں دھل لیں شروع ہی میں، یا تو پھر اخیر میں پیر دھو کر کے حمام سے نکل جائیں اور وضو کے بعد کی دعا پڑھیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ غسل ہو گیا۔ یہی طریقہ مردوں کے لیے بھی ہے، اور یہی طریقہ عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہی طریقہ حیض والی عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہی طریقہ نفاس والی عورت کے لیے بھی ہے، اور یہی طریقہ زندہ لوگوں کے لیے بھی ہے، اور مر گئے مردہ لوگوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ کتنا آسان ہے! لوگ گھبراتے ہیں، غسل کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، سب ایک ہی طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی تاکید کی ہے کہ حیض سے جب پاک ہو جاؤ تو غسل کرو۔ وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے وقت یہ غسل کرتی تھی، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا۔ شریعت میں ایسا کوئی واجب اور فرض قرار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، کیونکہ یہ مشقت اور تکلیف کی بات ہے۔ وہ کرتی تھی، ان کا پرسنل عمل ہے، ان کا اجتہاد تھا۔ رواہ مسلم کی روایت، اور پھر روایت البخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے لیے وضو بناؤ۔ وہی لأبی داؤد وغیرہ من وجہ آخر، اور یہی ابو داؤد اور دیگر محدثین کے نزدیک یہی روایت ہے، لیکن من وجہ آخر، دوسرے طریق سے، مطلب دوسرے انداز سے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ، نمبر 1 کہ اپنی تکلیف بیان کرنا، بیماری بتانا، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ مطلب اپنی بیماری، اپنی مصیبت، اپنا درد بیان کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ تقدیر کے خلاف نہ ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ حیض کے ایام میں عورت کو نماز روزے سے رکنا ہے، یعنی اس پیریڈ میں حیض کے ایام میں نماز روزہ نہیں کرنا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ حیض کے خون کے بند ہونے پر غسل کرنا چاہیے، حیض کے خون کے بند ہونے پر غسل کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ مستحاضہ عورت پر غسل کرنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ مستحاضہ عورت پر غسل کرنا یہ کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، بلکہ مسنون ہے۔ کیوں مسنون ہے؟ کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے، وہ ناپاکی کا خون نہیں۔ آخری بات یہ معلوم ہے کہ مستحاضہ عورت کو ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا چاہیے، یعنی ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھنا چاہیے، ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھنا چاہیے، اور دوسری نماز کے لیے نیا وضو دوبارہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔